آج ہم فلسفی نیچے کے اخلاقیات پر کچھ پیچیدہ اور اکثر غلط سمجھے جانے والے خیالات پر بات کر رہے ہیں۔ جی خاص طور پر ان کی یہ جو مشہور القابات ہیں، اینٹی کرائسٹ یعنی دجال اور امورالسٹ یعنی غیر اخلاقی، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں، اور یہ گفتگو رابرٹ سولومن کے ایک لیکچر پر مبنی ہے۔ اچھا، تو آج ہماری کھوج کا مقصد یہی ہے کہ نیچے کا اصل مطلب کیا تھا جب وہ روایتی اخلاقیات کو چیلنج کر رہے تھے۔ کیا وہ واقعی ہر قسم کی اخلاقیات کے خلاف تھے یا کسی خاص قسم کی سوچ پر تنقید کر رہے تھے؟ بالکل، اور کیا وہ کوئی متبادل پیش کر رہے تھے؟ تو یہ جو القابات ہیں، اینٹی کرائسٹ، امورالسٹ، یہ تو بہت بھاری بھرکم الفاظ ہیں۔ کیا یہ واقعی ان کی شخصیت تھی؟ سولومن کے لیکچر سے تو لگتا ہے یہ ایک طرح کی اشتعال انگیزی تھی۔ جی، یہ بات کافی حد تک درست ہے۔ یہ ایک طرح سے توجہ حاصل کرنے کا انداز تھا۔ ہاں، بحث چھیڑنے کا۔ بالکل، حقیقت میں جو لوگ انہیں جانتے تھے جیسے لو سالومے، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی مہربان اور نرم دل انسان تھے۔ اچھا، جی، ان کی زندگی کا آخری مشہور واقعہ بھی ذہنی توازن بگڑنے سے پہلے وہ تھا جب انہوں نے ایک گھوڑے کو پٹتے دیکھا تو ہمدردی میں اسے گلے لگا لیا۔ یہ تصویر ان القاب سے تو بالکل مختلف ہے۔ یہ تو واقعی بڑا تضاد ہے۔ تو پھر ان کی تنقید کا اصل نشانہ کیا تھا؟ سالمن کہتے ہیں کہ نیچے نے بڑی ایم والی اخلاقیات یعنی موریلٹی وتھ اے کیپٹل ایم کو مسترد کیا۔ جی، یعنی وہ اخلاقی نظام جو سمجھتا ہے کہ بس ایک ہی سچائی ہے، آفاقی، جو شاید خدا کی طرف سے آئی ہے، جیسے 10 احکام۔ ہاں، کہ یہ آسمانی حکم ہے۔ مگر یہاں ایک اہم نقطہ ہے جو سولومن بتاتے ہیں۔ نیچے ان احکام کے مواد کے خلاف نہیں تھے، مطلب قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، ان باتوں سے انہیں مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا، ان کا اعتراض ان اصولوں کے بنیاد پر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان پر عمل خدائی حکم کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کہیں ذاتی کردار، دیانتداری یا شاید کمزوری یا ڈر کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ مطلب چوری اس لیے نہ کرو کہ خدا نے منع کیا ہے، بلکہ اس لیے کہ چوری کرنا بذات خود ایک گھٹیا حرکت ہے۔ بالکل، کردار کے منافی ہیں۔ انہوں نے کانٹ کی اخلاقیات پر بھی تنقید کی۔ کانٹ جو کہتے تھے کہ صحیح عمل وہ ہے جو آفاقی قانون بن سکے اور فرض سمجھ کر کیا جائے۔ جی، کانٹ پر تو وہ بہت سخت تھے۔ نیچے کے خیال میں کانٹ کا عقل اور فرض کو جذبات اور خواہشات سے الگ کرنا، یہ حقیقی انسانی محرکات کو چھپاتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ اخلاقی اصول اکثر صرف عقلی توجیحات بن جاتے ہیں، ریشنلائزیشنز، مطلب ہم اپنے اصل ارادوں کو چھپانے کے لیے اصولوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اچھا، جیسے دیکھیں، اصول تو لگتا ہے بڑا مطلق ہے، قتل نہ کرو، مگر پھر جنگ میں یا ذاتی دفاع میں اس کی چھوٹ مل جاتی ہے۔ نیچے اسے اصولوں سے چالاکی سمجھتے تھے۔ اور افادیت پسندی، یوٹیلیٹیرینزم، اس کے بارے میں کیا خیال تھا ان کا، جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ بھلائی کی بات کرتی ہے؟ ہاں، اسے بھی نیچے نے مسترد کیا۔ ان کا اعتراض تھا کہ یہ نظریہ عام بھلائی پر، مطلب عوام الناس پر بہت زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اچھا، نیچے کے نزدیک کسی تہذیب کی عظمت عام لوگوں کی اوسط خوشی سے نہیں ناپی جاتی، بلکہ اس کے اعلیٰ ترین نمونوں سے۔ یعنی عظیم فنکار، فلسفی رہنما؟ بالکل، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اخلاقیات سب کو ایک ہی سطح پر لے آئے، ایک طرح کا لیولنگ ایفیکٹ۔ اس سے جڑا ایک اور دلچسپ نقطہ سولومن اٹھاتے ہیں، وہ ہے صرف اچھا انسان ہونے کا تصور، کہ بس برائی سے بچتے رہو۔ جی ہاں، نیچے کے مطابق یہ ایک بہت کھوکھلی، بے جان اور وہ تو اسے بیمار زندگی کہتے تھے۔ بیمار؟ جی، جیسے ٹالسٹوائے کا کردار ہے نا، ایوان ایلچ، جس نے مرتے وقت سوچا کہ میں نے تو ساری زندگی سب کچھ ٹھیک کیا، تو زندگی اتنی خالی کیوں لگی؟ نیچے کے لیے زندگی میں جذبہ، تخلیق، ایک بھرپور وجود ہونا چاہیے، صرف منفی کاموں سے بچنا یہ کافی نہیں۔ تو اگر نیچے روایتی اخلاقیات کو، بڑی اہم والی اخلاقیات کو مسترد کر رہے تھے، تو پھر متبادل کیا تھا؟ سولومن انہیں قدیم یونانی اخلاقیات سے جوڑتے ہیں، خاص طور پر ارسطو سے۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ نیچے کا متبادل اصولوں کی فہرست پر عمل کرنے کے بجائے ایرٹ پر زور دیتا ہے۔ ایرٹ یعنی فضیلت، کمال،
بہترین کارکردگی. ایکسلنس. مقصد صرف قانون ماننا نہیں بلکہ غیر معمولی بننا ہے. ایکسیپشنل. جیسے ارسطو کا عظیم روح والا انسان کا تصور ہے. اور یہ فضائل، یہ ورچوز، یہ کیسے کام کرتی ہیں؟ کیا یہ بھی کوئی فرض ہے؟ نہیں، یہی تو فرق ہے. ارسطو اور نیچے دونوں کے نزدیک حقیقی فضائل جیسے ایمانداری، جرت، فراخ دلی یہ اندر سے آتی ہیں. یہ فطری اظہار ہیں. اچھا. جب آپ واقعی ایماندار ہوتے ہیں تو یہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا، آپ کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے، آپ اس سے خوش ہوتے ہیں. تو یہ خود غرضی اور بے غرضی والی بحثی ختم ہو جاتی ہے ایک طرح سے. جی، سوال یہ نہیں رہتا کہ عمل خود غرض آنا ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہ یہ کون سا نفس ہے جو عمل کر رہا ہے، یہ کن فضائل کا مظہر ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ نیچے اخلاقیات کے دشمن نہیں تھے، بلکہ ایک خاص قسم کی سخت گیر اور زندگی کی نفی کرنے والی اخلاقیات کے ناقد تھے. بالکل. انہوں نے اس کی جگہ ایک ایسی اخلاقیات کی بات کی جو زندگی کی توثیق کرے، جو انفرادی کمال، جذبے اور اپنی فطرت کو اپنانے پر زور دے. اور اس کی جڑیں قدیم یونانی فکر میں ملتی ہیں. جی ہاں. تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں. ضرور. اگر روایتی اخلاقی اصول کبھی کبھی صرف عقلی جواز بن سکتے ہیں یا ایک خالی بے جان اچھائی کی طرف لے جا سکتے ہیں، تو آج کے دور میں کوئی شخص کس طرح ذاتی مفاد پرستی میں پڑے بغیر ایک ایسی اخلاقی زندگی گزار سکتا ہے جو ذاتی فضیلت اور حقیقی اندرونی محرکات پر مبنی ہو؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے غور کرنے کے لیے.